अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मैं मौजूद हूं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में क्योंकि आईनी तरमीम की बाज़गत जो है वो अभी भी जारी है। आज आखिरी रोज़ है और आज जो है वो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हो जाएंगे और आईनी तरमीम जो है वो कानून आइन नया जो है उसका हिस्सा भी हो जाएगी। इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। यहाँ पर अरकान कौमी असम्बली आ रहे हैं जिसमें सैनेटर्स भी हैं और कौमी असम्बली के अरकान असम्बली जो हैं वो भी हैं और दोनों इजलास जो हैं वो आज इस कौमी असम्बली में है। मेरे हक़ में आप देख सकते हैं सैनेट का इजलास जो है वो इस वक्त हो रहा है। सैनेटर्स जो इस वक्त आ रहे हैं उनसे मेरा सवाल ये होगा कि जो आइनी तरमीम है उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद ऐसे कौन से सैनेटर्स जो हैं वो सैनेट इजलास में वोट कर सकते हैं 27वीं आइनी तरमीम को, जबकि हुकूमती और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये बात की जा रही है कि 3 मज़ीद सैनेटर्स जो हैं वो इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट कर सकते हैं। तो वो 3 ऐसे सैनेटर्स कौन हैं या 2 जो पहले सैनेटर्स थे वो अब कहाँ हैं, उनके हवाले से भी सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर फैसल वाडा जो है उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले जो है फैसल वाडा से किए गए सवालात जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। उसके साथ साथ जो है मिशाल यूसुफजई से हमने पूछा वो सवालात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जो है वीलाग में दीगर सैनेटर्स और कौमी असम्बली में आने वाले अरकान से जो है वो आपकी गुफ्तगू सुनाएंगे। आइए चलते हैं और बात करते हैं। सैफुल्लाह अब्दू कहाँ होगा, अहमद मलिक कहाँ होगा? सैफुल्लाह अब्दू और अहमद मलिक मेरे दोनों भाई हैं, उनसे अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ मैं उनके साथ। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में देखिए हम तो सामन और सैंडविच और इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, चने वने नहीं खाते। कहाँ नाश्ता किया आप इस वक्त? कहाँ है? कॉलेज पे भी किया, घर पे मेरे कल के मिलने ले आते हैं उनको, तैयार व्यार हो रहे हैं। सर कल आपने खबर दी है कि नई हलचल होने वाली है सर, कोई एक्सपोज होने जा रहे हैं सर, किसकी तरफ दोनों क्यों नहीं आएंगे भाई? वोट करेंगे? वोट करेंगे, इस्तीफा मंजूर थोड़ी है, हमारी मर्जी है। जब चाहे इस्तीफा किसी से ले ले, जब चाहे इस्तीफा नामंजूर करें। मसला क्या है इसके अंदर यार? जमहूरी लोगों का यही काम है। अच्छा, सिर्फ नई हलचल सर, नई हलचल के बारे में ज्यादा भी है। वैसे तो 3 हमारे मरहूम जनरल स्पीकर इरफान सिद्दीकी साहब को, वैसे 4 थे, वैसे 3 वोट तो वहाँ पर एक्स्ट्रा हमेशा होते ही हैं यार। अगली बार की अमेंडमेंट में 1 आध वोट एक्स्ट्रा करके दिखाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चलेंगी। अच्छा, ये नौबत क्यों आई ये बताइएगा फैसल भाई कि क्यों दोबारा फिर से प्रैक्टिस करना पड़ी? क्यों पहले से होमवर्क मुकम्मल? देखिए हमें लिखने पढ़ने की इतनी आदत नहीं है तो गलतियाँ हो जाती हैं सर। और कुछ भी वोट है? हाँ 3 है। 3 वोट को 3 है। गणेश कुमार 8 बता रहे हैं। उसको पता होगा, उसने कुछ रख लिए होंगे। 3 एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा मैंने आपको उस पर भी स्टैंड बाय है? स्टैंड बाय आपके घर ही है? नहीं, अंदर ही है। अच्छा। हाँ। रात को इधर ही रहे वो। तो क्या समझते हैं आज क्या फिर से दोबारा सुने कौमी असम्बली में भी जाएगी? ये प्रैक्टिस क्या हो रही है सर? देखिए ये तो हमारा जमहूरी राइट है। कोई अगर कॉमा और फुल स्टॉप पर गलती हो जाए तो उसको अमेंड करके वापस वहाँ भेज देंगे। कोई यहाँ सेनेट से शुरू हुआ था तो वापस सेनेट में आया हुआ है, तो वहाँ चला नेशनल। मैंने आपको कहा था 20 तारीख से बहुत पहले हो जाएगा सारा काम। आपको मसला क्या है यार? मसला क्या है आप? नहीं, मसला सिर्फ ये है कि मिठाई आज तो फिर नहीं आज तो मिठाई बनती ही नहीं है। मिठाई दोबारा अब मिठाई बनती ही नहीं है। क्या बनता है? काम हो गया था वो, मैं तो आपको पहले ही कह चुका था, वो अगली कोई चीज़ ढूंढ लें यार। अब आपने देखा, मैंने आपका 26 नवंबर को भी मेरा भाई नहीं आ रहा, CMKP के सब चीज़ें हर चीज़ के हिसाब से चल रही है। आप लोग सुनते ही नहीं हैं। हम क्या करूँगा, हुक्म करें। और सर अमन जरगा हुआ सर कल, बहुत अच्छा काम सर उन्होंने जो अलामिया जारी किया, उन्होंने कहा कि एक तो तनाव कम होना चाहिए और खारजा पॉलिसी में इसको सूबाई हुकूमत को एतमाद मिलना चाहिए। सोहेल आफरीदी साहब ने अच्छा इकदाम किया है। गवर्नर KP जो हैं कुल्ली साहब मेरे दोस्त, उन्होंने अच्छा काम किया है। और प्राइम मिनिस्टर से मिलें, जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब से मिलें, रास्ता बनाएं, मुस्बत काम करें, इमरान खान साहब के लिए भी आसानी करें। और एक अच्छा अमल है और इसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें कोई धोस ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा इकदाम है उसको अच्छा इकदाम करना चाहिए। सर CMKP नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी हलचल होगी सर, कैसे सर? देखिए हलचल मैंने CMKP के मुताबिक नहीं की थी। एक मखसूस एजेंडे के तहत एक इंसाफ के अंदर साइड्स हैं, इधर भी है तराजू में, उधर भी है। तो उस तराजू की साइड बहुत जल्दी एक्सपोज होगी। चाय की प्याली में एक तूफ़ान लाने की कोशिश की जाएगी आइंदा दिनों में या हफ्तों में, लेकिन वो फासले पब्लिक के आगे एक्सपोज हो जाएंगे ना। इमरान खान बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ सभी बाहर है और ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, ना कोई मुस्बत चीज़ है। और मैं तो खैर अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि कोई बात उनकी महमूद खान अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि उनकी कोई बात हुई है इस हवाले से। अय्याज सादिक साहब से उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये बात की। तो सर बड़े सियासतदान है, क्या कोई रोल अदा कर सकते हैं सर? कद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं? सर दोनों में। अच्छा, फिर कद उम्र के हिसाब से बड़े। सियासतदान नहीं है बड़े सर? चले, थैंक यू जी, बहुत कि आबड़ू साहब पे तो मैं कमेंट नहीं करूँगी। हर एक की अपनी ज़मीर की बात होती है कि कौन खड़ा होता है कौन नहीं खड़ा होता। बात साफ सी है, तहरीक लंबी है और ये सच है कि बहुत प्रेशर भी है, लोगों की फैमिलीज़ उठाई जा रही है।
لیکن پھر بھی ضمیر کی لڑائی ہے, اور جو ضمیر گیا ہے ویسے ووٹ کے لیے مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا, مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں جی, آپ کا یہ دعویٰ ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کیا ہے کسی نے؟ پہلی پہلے آپ کا سوال, صرف سوال یہ ہے کہ کیا رابطہ کسی نے کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جس لیول کی میں ہارڈ کور ہوں, جس لیول کی میں خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ڈٹ کے کڑی ہوں, تو میں نے بتایا نا کہ کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی مجھ سے رابطہ کرنے کی. سیف اللہ آبڑو نے وہاں پہ کھڑے ہو کے استعفے کا اعلان کیا, لیکن کوئی استعفا ریٹرن میں دیا نہیں ہے. لیگلی کاؤنٹ ہوتا ہے, جب آپ آن دا فلور اپنے استعفے کا اعلان کر دیتے ہیں تو وہ لیگلی کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ ریزگنیشن کنسیڈر ہو جاتا ہے. کوئی اور بندہ پھر وہ لائیں گے. دیکھیں جی, یہاں تو نہ قانون ہے یا آئین ہے, یہ کوئی اور ہر باز مالیں گے. میرے خیال سے آبڑو صاحب کا ریزائن واپس کریں گے, ان سے دوبارہ ووٹ دلوائیں گے, اور پھر ان کو کریں گے. پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں ریزرو میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنے کو تو بہت ہی کچھ کہا جا رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا میں 22 MPAs ہمارے ساتھ ہیں, ہوئے 90 کے 90 نوٹ ہی وہ ووٹ پڑے. تو پھر ابڑو صاحب نے کہا تھا کہ جو میں ووٹ دے رہا ہوں فیلڈ مارشل کے لیے دے رہا ہوں, اور انہوں نے ذکر کیا 26 یعنی ترمیم میں میری بیوی کو 10 بندوں کو اغوا کیا گیا, پی ٹی آئی نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا. تو ان کے اوپر جو تھا پریشر تھا, انہوں نے مسٹر ضمیر کی آواز سنی. تو آج کوئی آواز آپ لوگ میں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابڑو صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. ابڑو صاحب کو ٹکٹ دیا گیا سندھ سے, وہ بلاول بھٹو سرداری صاحب کے لیے وڈرا ہوئے, پھر خان صاحب کا حکم آیا کمیٹیوں سے ریزائن کرنے کا, ابڑو صاحب نے ریزائن نہیں کیا. تیسری بات یہ کہ اگر آپ وہ کور اپ کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سارے ملک کو پتہ ہے, 25 کروڑ عوام آواز اٹھا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سب کو پتہ ہے کہ لوگوں کی مائیں بہنیں بیویاں اٹھائی جا رہی ہے, لوگوں کے چادر اور چادر دیواریں کی پامالی کی جا رہی ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی نہیں کر رہی نا, اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے عوام آواز اٹھا رہی ہے. میں نے بتایا نا کہ یہ جو کھیل جاری ہے, یہ ضمیر کے بنا پہ ہی آپ لڑ سکتے ہیں, ضمیر نہ جرگے کے حوالے سے اگر کوئی بات کمنٹ کر دیں. جرگا ہوا ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ. دیکھیں جی, بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. خیبر پختونخوا جو ہے نا, ہزاروں سالوں سے پختون روایات ہیں, جس میں ہماری سب سے بڑی روایت جرگے کی ہے, کہ جو سب سے بڑا مسئلہ بھی ہو تو وہ جرگے سے حل ہو جاتا ہے. خیبر پختونخوا اس وقت امن کا طلبگار ہے, اور ہم امن کے لیے ہر راستہ اپنائیں گے, ہم امن کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہم نے صوبائی اسمبلی وہ جگہ ہے جو وہاں پہ جو نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہوتا ہے. ہم نے صوبائی اسمبلی میں جرگہ بلایا, کے پی کی تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیا, کے پی کی تمام پارٹیوں کو آن بورڈ کیا, اور ہم نے ملی مشاورت سے پوائنٹس بنائے, مطالبات سامنے رکھے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کرائیں گے, اور خیبر پختونخوا میں چاہے جو بھی ہو ہم امن لے کے آئے. سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا کہ آپ کو سیکورٹی اداروں کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا, وہ اسٹیک ہولڈر ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب کو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے, وہ میٹنگ میں جاتے نہیں ہیں, کیا وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھیں گے پہلی امن بات کے یہ لیے؟ ہے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ سیکیورٹی ادارے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں یا ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں, ہمارا موقف صاف ہے کہ خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے, عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے. تو سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کرائے خان صاحب سے, تاکہ خان صاحب سے وہ پالیسی لے سکے کہ انہوں نے میٹنگ میں جا کے کیا بات کرنی اور کیا بات نہیں کرنی. دوسری بات کہ ہمیں بند کمروں کے فیصلوں پہ اعتراض ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہے, یا ہم یہ کہہ رہے, بالکل یہ بات سچ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھی ہے, لیکن ہمیں بند کمروں کے فیصلوں پہ اعتراض ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کہیں پہ کچھ بھی کراتے ہیں تو آپ اس جگہ کی عوام کو, اس جگہ کے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کریں, آپ ان سے مشاورت کریں اور پھر فیصلے کریں. لیکن آپ کا صوبے کا مطالبہ وہی ہے, آپ کا 18 امینڈمنٹ کا اس دفعہ جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہوا ہے 28 امینڈمنٹ پہ, تو انشاءاللہ جو کمٹمنٹ میرے ساتھ ہوا ہے صوبے کا, میں اسی پہ اب کھڑا رہوں گا. بس مزید گنجائش ہے اس میں جس پارٹی کو وہاں پہ موقع نہیں دیا گیا, جب قومی ترانہ, وہ پارٹی نہیں ہے, جو ایک تحریک ان کی ہے پشتون تحفظ موومنٹ, جی, اس کی جب قومی ترانہ جب وہاں پہ شروع ہوا تو وہ لوگ کھڑے نہیں ہوئے اس کے احترام میں, تو شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہے. دیکھیں دونوں طرف غلط کام ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ ایک طرف غلط کام ہوئے. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم تو اپنے بچپن سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں کہ ترانہ قومی آپ کا نہیں پرایا بھی ہو. تمیز کا دائرہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاؤ.
ہم تو وہ لوگ ہیں جو یار یہ فٹ بال کرکٹ کے کلبوں کے ترانوں پہ کھڑے ہو کے ہم نے سنے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی یار؟ اور پھر اپنا قومی ترانہ, یہ اب روایت میرے خیال میں جو ہے کہ آپ احتجاج اس طریقے سے کریں, یہ احتجاج سے زیادہ آپ میرے خیال میں اپنی وہ جو عکاسی ہے وہ کرا رہے ہیں. ترانے میں کھڑے نہ ہونے سے کوئی ترانے کی بےزتی نہیں ہوتی, بلکہ میرے خیال میں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اپنی تذلیل دنیا کے سامنے وہ خود کرتے ہیں. یہ بہت چھوٹی بات ہے. میں اگر ہوں, میں تو پاکستان کے ترانے پہ کھڑا ہوں, میں ہندوستان کے ترانے پہ کھڑا ہوں, میں افغانستان کے ترانہ احترام. کیوں؟ ہاں وہ تو آپ کے دوست ہیں یا دشمن؟ یار تو میں نے تو یہی بولا نا کہ ترانہ جب ترانے تو دشمن کے ترانے پہ بھی کھڑے ہو جاؤ. یہ ترانے کا احترام ہے. اب اگر میں کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ترانے پہ کھڑے ہو جاؤ, آپ خوش ہو جائیں گے پاکستانی قوم, لیکن اگر میں کہوں گا کہ ہندوستان کے ترانے پہ کھڑے ہو جاؤ تو پاکستانی قوم اس پہ ناراض ہو جائے گی. کیوں؟ ان کا بھی ترانہ ہے, ان کی بھی عزت ہے, آپ سب کو عزت دو, آپ کو عزت ملے گی. یہ چیزیں ختم کرو, ہندوستان کے ساتھ بھائی چارے کی زندگی گزارو. آپ کے ہمسایہ ہے, آپ کا مذہب یہ تقاضا رکھتا ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہترین تعلق رکھیں. بڑی کامیابی ہوئی, کیا کہیں گے؟ ترانے کی اہمیت ہے جو جس کا بھی ہے. جی مانا آپریشن کی کامیابی ہوئی, اور اللہ کرے کہ ہمارے دفاعی ادارے اتنے مضبوط ہو ہتھیار کے طور پہ, بازوؤں کے طور پہ, اور اعصاب اور دماغ کے طور پہ, کہ وہ دہشت گردوں کا صفایا کریں. آپ کا پختونخوا میں بڑا ووٹ ہے, بڑی پارٹی ہے آپ کے وہاں. سر آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ آپ کو دعوت دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی؟ آپ شامل ہوئے سر جو جرگہ ہوا ہے؟ آپ نے جرگے کو شاید دیکھا ہی نہیں. سر آپ دیکھو پھر بات کرتے ہیں نا, دیکھو ایسے تھوڑی ہوائی فائر. ویورز, آپ نے سینیٹرز کی بات سنی, ان کی جانب سے جو موقف اختیار کیا گیا وہ آپ نے خود سنا. اس حوالے سے تجزیہ دینا اس وقت مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہے. اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس مکمل طور پر اس کی کارروائی دیکھوں گا. آپ کو شام کے وقت جو ہے ایک جو ہے تفصیلی ویلاگ کے ذریعے جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی. اس ویلاگ میں جو سینیٹرز تھے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ میں نے آپ کو سنائی, اور ان کا موقف جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے جو سینیٹرز ہیں وہ مزید توڑنے کی حکومت اس وقت دعویٰ کر رہی ہے, اور اس دعوے میں کتنی صداقت ہے, اور وہ ایسے کون کون سے نام ہیں وہ آپ کو میں شام کے ویلاگ میں تفصیلی طور پر بتاؤں گا, اور اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں کہ وہ مزید 3 اگر ٹوٹتے ہیں ان کے سینیٹرز تو اس کے اوپر تفصیلی طور پر جو ہے وہ شام کا ویلاگ ہوگا. ابھی کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.